ایک ماں باپ کا بھی کانسیپٹ کہ طلاق ہو جائے گی تو باقی بچوں پہ اثر پڑے گا. جس بچے کی جو قسمت میں ہے، جو مقدر میں ہے، وہ اس کو مل کے ہی رہے گا. وہ کسی ایک بچے کی طلاق سے، کسی ایک بچی کے بیوہ ہونے سے، کسی بھی دوسرے بچے کی قسمت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہر بچے کی اپنی الگ قسمت ہوتی ہے. کوئی بہن امیر ہوتی ہے، کوئی بھائی امیر ہوتا ہے، کوئی بہن سکھی ہوتی ہے، کوئی بھائی دکھی ہوتا ہے، اسی طرح ہوتا ہے نا. تو اس بات کا پریشر کسی بھی ایک بیٹی پہ ڈال دینا کہ اب تم مت آنا، یا کسی دوسری بیٹی پہ ڈال دینا، تیسری پہ ڈال دینا، کل کو پھر اس کے ساتھ بچے ہو جاتے ہیں. ایک بچہ ہو گیا، 2 ہو گیا، 3 ہو گئے، 4 ہو گئے، 5 ہو گئے. بچے جو ہیں میاں بیوی کی انڈرسٹینڈنگ ہو نہیں رہی لیکن بچے ہو رہے ہیں. اب کیا ہوا، 10 سال گزر گئے، 12 سال گزر گئے، 13 سال گزر گئے، 17 سال گزر گئے، اور کوئی کچھ عورتیں ایسی پھر ہوتی ہیں جن کی برداشت جواب دے جاتی ہے، جو کہ خوبصورت ہوتی ہیں، جو کہ پڑھی لکھی ہوتی ہیں. اور اگر وہ خوبصورت نہیں بھی ہیں، ان کا کانفیڈنس اتنا ہوتا ہے کہ وہ خوبصورت ہیں، اور ان کی زندگی جو ہے وہ برباد کر دی گئی ہے، اور یا ان کی زندگی برباد ہو گئی ہے. اب انہیں اپنے لیے ایک رستہ چوز کرنا ہی ہوگا. اب یہ بچوں کے لیے جتنا آپ نے سیکریفائس کرنا تھا کر لیا. بچے آپ کے مقابلے پہ کھڑے ہو کے بولنے لگ جاتے ہیں کہ ہمارا باپ جو ہے وہ اچھا ہے، اور جو بھی ہمارے ددیال والے ہیں وہ بھی اچھے ہیں. تو یہ بات وہ ان کے ساتھ اچھے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ تو وہ اچھے ہیں، باپ بھی اچھا ہوگا، ددیال والے بھی اچھے ہوں گے، لیکن ایک ماں کے لیے یہ لفظ جو ہے نا اس کے دل پہ گہرا زخم ضرور کرتے ہیں. تو اگر ایک ماں اسی سہارے پہ پوری زندگی گزار رہی ہے کہ کل کو میرے بچے بڑے ہوں گے، اور اس کی ماں بھی اس کو یہی بول رہی ہے، اس کے آس پاس والے لوگ، اس کی سوسائٹی بھی اس کو یہی بول رہی ہے کہ تم نے اتنا سفر کیا ہے ان بچوں کی خاطر، کل کو یہ انڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے، کمانے لگ جائیں گے، تمہاری سنی جائے گی، تمہارے کھانے کا ٹائم آ گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. لیکن اس ٹائم پہ پھر اللہ پاک ہی ظاہر سی بات ہے آپ کے دماغ میں، آپ کے دل میں اس طرح کی چیزیں ڈالتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی بیسٹ آپشن آپ کو لگتا ہے کہ ایک بیسٹ آپشن آپ کے پاس آیا ہے تو آپ اس کو چوز ضرور کر لیتے ہو. اس ٹائم پہ آپ کو یہ فرق نہیں پڑا کہ آگے جو آپشن ہے آپ کے پاس وہ کما کتنا رہا ہے، وہ خوبصورت کتنا ہے. وہ ادھر مین چیز جو آتی ہے وہ آتی ہے کیئر کی، پیار کی. کوئی آپ سے پیار جتلا رہا ہے، آپ کو گھر سے پیار نہیں مل رہا، آپ کی لک آفٹر نہیں ہو رہی، آپ کی کیئر نہیں ہو رہی، رات کو 2 بجے تک آپ کا ہسبینڈ گھر پہ نہیں آ رہا، بچوں کو ٹائم نہیں دے رہا، آپ کو ٹائم نہیں دے رہا. اور موسٹلی ریزن کیا ہوتی ہے عورتوں کے سیپریٹ ہونے کی؟ وہ 1 سال کے بعد ہوں، وہ 10 سال کے بعد ہوں، وہ 20 سال کے بعد ہوں، 35 سال کے بعد بھی لوگوں کی ڈیورس ہو رہی ہے، 37 سال کے بعد لوگوں کی ڈیورس ہو رہی ہے. کیا ہے پیچھے ریزن یہی ہے نا. ایک تو یہ کہ عورت کی برداشت ختم ہو گئی، دوسرا یہ کہ عورت بولتی ہے کہ میں نے تو اپنی زندگی گزار لی، ٹھیک ہے وہ ایک اچھا ہسبینڈ ثابت نہیں ہو سکا، لیکن اس کو جب فیل ہوتا ہے کہ یہ ایک اچھا باپ بھی نہیں بن سکتا، تب وہاں جا کے ڈیورس ہوتی ہے، سیپریشن ہوتی ہے. اور چیزیں جو ہیں سب کچھ ایک قیامت صغریٰ جو ہے وہ برپا ہو جاتی ہے. اور دونوں سائڈ پہ ماں باپ کی سپورٹ نہیں مل رہی ہوتی کہ اب اتنے سال گزر گئے، بچے بڑے ہو گئے، اور اب تمہیں کرنے کی کیا ضرورت ہے. لوگوں کی طرح کی باتیں سننے کو مل رہی ہوتی ہیں، پھر کرنا تھا پہلے ہی کر لیتی جب بچے چھوٹے تھے، یہ تھا وہ تھا. اب اس ٹائم پہ اس کو پریشر اتنا مطلب کیا گیا ہوتا ہے کہ اس ٹائم پہ وہ نہیں سٹیپ لے سکی نا. اگر اس کے ماں باپ کی سپورٹ ہوتی، اس کے بہن بھائیوں کی سپورٹ ہوتی اس کو، تو وہ اس ٹائم پہ لے لیتی. لیکن اب ایک ٹائم ایسا آ گیا کہ اس کو اس چیز سے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اس کے کیونکہ 17 سال، 20 سال، 25 سال، 30 سال، 10 سال اس کے ماں باپ نے بھی اگر اس کو فائنینشلی سپورٹ کر بھی دیا، اس کو اچھے کپڑے دلا دیے، اس کے بچوں کو اچھے کپڑے دلا دیے شادیوں پہ اور عیدوں پہ، یا ایون جب کبھی بھی اس کو کسی بھی چیز کی ضرورت پڑی جو اس کو اپنے سسرال میں میسر نہیں ہو پا رہی، تو ڈیلی بیسس پہ تو ایسا نہیں کرتی نا کہ وہ بھی اپنی ماں کو کال کر کے کہے بھائی آج ادھر آلو پک گئے ہیں تو آپ مجھے چکن بھیج دو، یا آج ادھر سبزی پک گئی ہے تو آپ مجھے پلاؤ بھیج دو. ایسا تو کچھ نہیں ہو رہا ہوتا. لیکن تھوڑا بہت جہاں پہ اس کو سپورٹ کی ضرورت پڑتی ہے وہ نہ بھی کہے، ماں ایک ایسا رشتہ ہوتا ہے کہ اس کی ماں کو خود ہی پتہ چل جاتا ہے کہ میری بیٹی کو یہ چیز چاہیے اور میں اس کو یہ چیز لے دوں. ہاں سم ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے بیٹیاں کہہ رہی ہوتی ہیں ماؤں کو کہ ہمیں یہ چیز چاہیے، ہمیں یہ لے دو، ہمیں یہ لے دو، ہمیں یہ لے دو. تو ٹھیک ہے، وہ بھی میں اس چیز کو برا نہیں کہتی، ظاہر سی بات ہے کہ بیٹیوں کا بھی اپنی ماؤں پہ پورا حق ہوتا ہے. لیکن میں اپنی اگر بات کروں تو میں ایسی بیٹی نہیں تھی
کہ میں الٹا منع کرتی تھی، میں کہتی تھی آپ نہ کریں، آپ نہ کیا کریں، آپ میرے نا سسرال والوں کو نہ مطلب اتنا دیا کریں، ان کے پاس ہے سب کچھ، آپ نہ دیا کریں، آپ کے دینے سے کیا ہوگا، پتہ نہیں قدر ہوگی کہ نہیں ہوگی، یا آپ کے جانے کے بعد اس چیز کی کیسے قدر ہوتی ہے، آپ تو چلے جاتے ہو، میں اس کو دیکھ رہی ہوتی ہوں، اب میں اگر آپ کو بتاؤں آپ ڈسہارٹ ہو جاؤ کہ اچھا انہوں نے یہ بولا، انہوں نے یہ کیا، یا آگے وہ کسی کو گفٹ کر دیتے ہیں، یعنی کہ ان کو پسند نہیں آیا یا پتہ نہیں کیا ہوا، تو میں الٹا ان کو منع کرتی تھی کہ آپ نہ اتنا سپورٹ کیا کریں، آپ نہ چیزیں وغیرہ دیا کریں، وہ اپنی خوشی سے دیتے تھے، وہ اماں میرے سے لڑ پڑتی تھی کہ نہیں تمہیں کیا ہے نا، وہ میری بہن ہے، تمہاری ساس جو میری بہن ہے، میں نے ان کو دینا ہے، تمہیں کیا مسئلہ ہے، یہ وہ پھر اس طرح کر کے نا چیزیں، پھر میں بھی کہتی تھی کہ چلو ٹھیک ہے اگر ان کو صحیح لگتا ہے، یا پتہ نہیں ان کو لگتا ہے کہ یہ سب کرنے سے، ان کے یہ سب کرنے سے ان کی بیٹی کی عزت بڑھ رہی ہے اور ان کی بیٹی کے پاؤں اور مضبوط ہو رہے ہیں، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ جب بچے پیدا ہوتے ہیں اور خاص طور پہ جب عورت ایک بیٹے کی ماں بنتی ہے تو اس کے پیر جم جاتے ہیں، تو جس گھر میں آپ بیاہ کے گئی ہیں وہاں پہ بھی ایک بیٹے کے ساتھ ہی آپ کی شادی ہوئی ہے، اور آپ کی ساس آپ کو یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ تم نے بیٹا پیدا کر کے کوئی بڑا کارنامہ نہیں انجام دیا، میں نے بھی 5 بیٹے پیدا کیے ہیں، میں نے بھی 2 بیٹے پیدا کیے ہیں، میں نے بھی 1 بیٹا پیدا کیا ہے، میں نے 4 کیے ہیں، میں نے 3 کیے ہیں، تو تم نے کوئی بیٹا پیدا کر کے کوئی بہت بڑا کارنامہ انجام نہیں دیا کہ تم اب سر پہ چڑھ کے بیٹھ جو ہمارے، کہ میں نے آپ کو ایک نسل دی ہے اور آپ کو آپ کے بیٹے کا جو ہے وہ وارث دیا ہے، آپ کی نسل کا آپ کو وارث دیا ہے۔ ان چیزوں میں عورت کا کوئی لینا دینا ہوتا بھی نہیں، یہ تو اللہ کی مرضی ہوتی ہے، لیکن اگر اسی گھر میں اسی بہو کی بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اس کا الزام سارا کس پہ آتا ہے؟ اس کا الزام سارا عورت پہ آتا ہے۔ ادھر ساس کبھی بھی یہ نہیں بولتی کہ میں نے بھی 2 بیٹیاں پیدا کی ہیں، میں نے 1 بیٹی پیدا کی ہے، میں نے بھی 4 بیٹیاں پیدا کی ہیں، میں نے 6 پیدا کی ہیں، میں نے 8 پیدا کی ہیں، نہیں، وہ کہتی ہے یہ بیٹی تم نے پیدا کی ہے، یہ تمہاری بیٹی ہے، یہ تم نے پیدا کی ہے۔ اگر بیٹا پیدا ہوتا ہے تو اس میں میرا کوئی بڑا کارنامہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اور اگر بیٹی پیدا ہوتی ہے تو وہ جی سارے کا سارا قصور میرا ہی ہے۔ یہ میں اپنی بات نہیں کر رہی، یہ میں ہر عورت کی بات کر رہی ہوں، یہ ہر عورت کے دل کی آواز ہے کہ بیٹی اور بیٹے میں قدرتی طور پہ، فطرتی طور پہ ایک فرق رکھا گیا ہے، لیکن ہمارے اسلام کے اکارڈنگ آپ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کے لیے بچھاتے تھے جب بھی وہ تشریف لاتی تھی، اور ایک ان کی جو موٹیویشنل لائف تھی جس کو ہمیں ابزارب کرنا تھا، جس کو ہم نے فالو کرنا تھا، اس کو ہم نے صرف ایک عورت کے لیے ہی کر دیا کہ یہ عورت اسلام کو فالو کرے، مرد کو نہیں بتایا گیا۔ مرد کی اس طرح سے تربیت ہی نہیں ہو پاتی کہ اس کو یہ چیزیں بتائی جائیں کہ یہ اسلام ہے، یہ تمہاری ماں ہے، تمہاری ماں کا کام تمہارے ذمے ہے، تمہاری بیوی کے ذمے نہیں ہے۔